بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ وضو کے بارے کے اندر ہے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے اور وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ رب العالمین نے فرمایا، ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، یعنی کونیوں سمیت۔ حالانکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے ہی انسان ارادہ کرتا ہے نماز پڑھنے کا، تو پتہ چلا اس سے مراد یہ ہے اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو تو وضو کرو۔ یعنی ارادہ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے، نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اس سے پہلے وضو کریں گے۔ اس سے بھی پہلے کی عبارت وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ مُحْدَثُونَ، کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اس حال کے اندر کہ تم بے وضو ہو، تمہیں وضو کرنا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم وضو کرو۔ اور جب وضو کریں گے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں، وضو ہوتا ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پہلے بیٹھا ہوتا ہے، عصر کی نماز پڑھی، بیٹھا رہا مسجد کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، مغرب کا وقت ہو گیا تو اس درمیان وضو ہوتا ہے اس کے پاس، اذان ہوئی، اقامت کہے گی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ عبارت یہاں پہ ہے جب تم محدث ہو، بے وضو ہو چکے ہو، تو تم وضو کر لو۔ اب وضو کرنے کے اندر وضو کے مطلقاً 4 فرض ہیں، یعنی چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، اور سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو وضو نامکمل ہے۔ جب وضو نامکمل ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب وضو ہی نہیں تو پھر نماز بھی اس کی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب فرائض کا حکم ہے تو پہلے سب سے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فرض کو ہی ادا کرنا ہوگا، لیکن نہیں، سب سے پہلے ہم وضو کے اندر ہاتھ دھوتے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر جب وضو کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ہم سنت کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور فرض کو بعد میں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان، پانی کی ہوتی ہیں 3 وصفیں، پانی کا ہوتا ہے رنگ، بو، ذائقہ۔ اب جب انسان سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے تو اسے رنگ کا پتہ چلتا ہے کہ پانی کا رنگ کیا ہے، پھر کرتا ہے کلی کرتے ہوئے انسان کو اس رنگ کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے پانی کا کہ کون سا ذائقہ ہے، کیسا ہے، پھر ناک میں ڈالتا ہے تو اسے بو کا محسوس ہوتا ہے کہ پانی پاک ہے نہ پاک ہے، کیونکہ پانی کی ہیں 3 وصفیں، اور ان 3 وصفوں کے ساتھ پھر اس کے بعد وہ فرض کی طرف آتا ہے۔ تو اس لیے وضو کے جو ہیں وہ 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو ہے چہرے کا دھونا۔ چہرے کا کہاں سے کہاں تک دھونا ہے وہ قرآن پاک نے صرف مطلق بیان کیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یعنی اپنے چہرے کو دھو۔ اب کہاں سے دھونا ہے تو فقہائے کرام نے ذکر فرمایا، يُنبِتُ بِالشَّعْرِ، جہاں سے بال اگتے ہیں سر کے، یعنی پیشانی سے لے کر تھوڑی تک۔ اگر کسی صاحب باریش ہیں، داڑھی والے ہیں، تو انہیں داڑھی کا خلال کرنا پڑے گا، داڑھی کو اچھی طریقے دھونا پڑے گا۔ اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو اس شخص کو اس کے داڑھی کے حصے تک، یعنی اس جلد تک پانی کا پہنچانا ہوگا اگر داڑھی گھنی ہے، اور اسے اس داڑھی کا خلال کرنا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ہمیں کیا ہے کہ پانی
چہرے کو دھونا ہے، اور اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی ہاتھوں کا دھونا، ہاتھوں کا کلائیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا یہ فرض کے اندر ہے۔ جب تک اگر کوہنی بھی خشک رہ گئی تو پھر بھی وضو نامکمل ہے، تو اس لیے کہا الی المرافق، یعنی کوہنیاں سمیت دھونی ہے۔ اس کے بعد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، سر کا مسح کرنا۔ اب اس کے اندر سر کے مسح کے اندر کہ سر کا مسح کتنا کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے اس کے اندر اختلافات ہیں کہ سر کا مسح کتنا کرنا چاہیے۔ ائمہ ثلاثہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے دلائل، آپ فرماتے ہیں کہ مسح جو ہے وضو کے سر کا مسح، وہ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھے حصے سر کا مسح کرنا بمقدار پیشانی، یہ کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے فرض قرار دیا ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں اگر چند بال سر کے 2 یا 3 آ جائیں تو پھر بھی سر کا مسح ہو جاتا ہے، مگر سنت طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ اور اس کے بعد ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں کا دھونا۔ اور پاؤں کا دھونا کہاں تک ہے کہ پاؤں کا مکمل دھونا، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے حدیث پاک کے اندر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول ویل للعقاب من النار، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ ایڑی کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔ یعنی صحابہ کرام وضو کرتے تھے اور ایڑی دھوتے تھے تو ٹخنوں کے ساتھ جو جگہ ہوتی تھی وہ پانی نہ پہنچتا تھا، خشک ہوتی تھی، تو دھوپ کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے وہ چمک رہی ہوتی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا وضو جو ہے، جو ایڑی جو ہے وہ مکمل نہیں دھوتے، تو اس کے لیے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑی کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، یعنی عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت ہے، یعنی ٹخنے بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا وہ وضو کر رہے تھے اور اپنے چہرے کو دھویا اور پوری طرح چہرے کو دھویا، وضو کیا، پھر دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ انہوں نے کوہنی سمیت بازو دھویا، پھر بایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ اس کو بھی کوہنی سمیت دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے دائیں ہاتھ کے بعد انہوں نے پھر بایاں دھویا، بائیں کے بعد انہوں نے سر کا مسح کیا، مسح کرنے کے بعد انہوں نے پاؤں دھویا، دایاں پھر بایاں پاؤں دھویا۔ تو اس سے پتہ چلا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح وضو کرتے دیکھا، تو آپ نے فرمایا تم لوگ قیامت کے روز چمکدار چہرے اور ہاتھ والے ہوں گے، جس نے وضو مکمل کرنے کی وجہ سے اس طرح وضو کیا تو کل قیامت کے دن اس کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یوم القیامت، قیامت کے دن اس طرح وضو کرنے والوں کے چہرے جو ہوں گے، اعضاء وضو جو ہوں گے، وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ تو پتہ چلا احناف کے نزدیک جو وضو کے فرائض ہیں وہ یہی ہیں۔ خود حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے بھی وضو فرمایا اور پاؤں کو دھویا۔ حدیث کے اندر قال اتانا علی وقد صلی ثم غسل رجل الیمنی ثلاثا ورجل الیسری ثلاثا، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے وضو فرمایا اور انہوں نے بھی اپنے پاؤں کو دھویا، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو 3 مرتبہ دھویا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پاؤں کا دھونا بھی وضو کے اندر شامل ہے ٹخنوں سمیت۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ٹخنے بھی جو ہیں وضو کے اندر شامل ہیں، کہ ٹخنے اگر خشک رہ جائیں گے